السلام علیکم ناظرین میں حکیم وارث علی آج آپ سے مخاطب ہوں۔ ادرک، سونڈ، زنجبیل کے طبی فوائد کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ ادرک کو دیسی زبان میں سونڈ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو زنجبیل کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اور انتہائی قیمتی جڑی بوٹی اور ایک سبزی بھی ہے۔ کچھ لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، عرب ممالک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا، خصوصاً عربی لوگ اس کو کھانے کے بعد پھکی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ادرک یہ جو انسانی جسم میں خون کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جن لوگوں کے جوڑ پٹھے کمر میں درد ہے وہ اس کو باریک پیس کر کھانے کے بعد گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ صبح و شام استعمال کرے تو جوڑوں، پٹھوں اور کمر کے درد سے نجات مل سکتی ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں ہری بادی یعنی موٹاپے کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال، ادرک کا استعمال ان کے لیے بہت ہی اہم ترین اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث کی روح سے بھی ادرک کا استعمال بہت اہم ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ادرک کی اہمیت آپ کو معلوم ہو۔ ادرک کا جو حدیث کی روح سے فوائد ہیں، اگر آپ طب کی کتابیں پڑھیں، ادرک کا جو آپ کا جو ہے نا حدیث کی روح سے فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو طب کی جو تاریخی کتابیں ہیں، آپ طبری لے لیں، ابن خلدون کی کتابیں لے لیں، کہیں بھی آپ کو بر صغیر یا پاکستان کا ذکر تاریخی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ کلات شہر ایک صوبہ بلوچستان میں پایا جاتا ہے، اس میں جو ہے نا ادرک کا استعمال یا سفر کیسے ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کلات شہر کا ذکر طبری اور ابن خلدون کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کلات شہر میں ایک ہندو راجا رہتا تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مدینہ میں ہوگا۔ تو جب اس نے سنا کہ نبی آخر الزمان مدینہ میں ظہور ہو چکا ہے تو اس نے ایک قافلہ بھیجا کلات شہر سے مدینہ کی طرف۔ اس وقت لوگ گھوڑوں، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے کہ وہ قافلہ جائے اور آخری نبی کے ظہور کا پتہ کرے کہ وہ نبی آ گئے ہیں یا نہیں۔ تو قافلہ جب ادھر سے چلا تو اس ہندو راجے نے اپنے پاس اپنی طرف سے ساگوان کی لکڑ اس اونٹ پہ اور ادرک تازہ لے کر ایک گڑھے میں ڈال کر اس ہندو راجے کے ذریعے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ بھیجی۔ تو جب یہ قافلہ کلات سے چلا، کچھ دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس پہنچتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری اور چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ یہ قافلہ خیر پہنچنے کے بعد قافلے نے وہ تحائف پیش کیے اور یہ پتہ کیا کہ واقعی آخری نبی آ چکے ہیں۔ تو اس قافلے نے ساگوان کی لکڑ اور جو ادرک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساگوان کی لکڑ حضرت ابو ایوب انصاری کو پیش کی کہ اس سے ان کی چارپائی بنائی جائے، جو کہ جس کا آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا اور حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ چارپائی 40 دینار میں فروخت ہوئی، نیلام ہوئی، تو حضرت امیر معاویہ اس کو لے کر دمشق چلے گئے۔ خیر بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو ادرک جو تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں بانٹ دی اور فرمایا کہ یہ ادرک جو ہے یہ بہت سارے مفید طبی فوائد ہیں اس کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ ادرک میں بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ تو یہ ادرک جو ہے نا یہ آپ اس کو نارمل نہ سمجھیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کو آپ
سالن میں پکا کر تازہ ادرک کو استعمال کریں، اس کا پاؤڈر بنا کر استعمال کریں۔ یہ جوڑوں، کمردار، پٹھوں، اعصابی دردوں کے لیے بہت مفید اور اہم چیز ہے۔ تو خیر آپ یہ جو ہے نا اس طریقے سے استعمال کریں۔ باقی میں آپ کو بتاتا رہوں گا اس کے بارے میں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ دار چینی، سونڈ، ادرک اور کلونجی، بہت ساری جڑی بوٹیوں کے بارے میں مزید آپ کو مختلف ویڈیو میں بتاتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ اختتام